شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب آئمہ نے تھکے ہوئے انداز میں رجسٹر بند کیا۔ اس کے چھوٹے سے بیٹھک نما کمرے میں جہاں پرانا فرنیچر اور دیواروں پر لگی تعلیمی چارٹ اس کی محنت کی گواہی دیتے تھے، ابھی ابھی بچوں کا شور تھما تھا۔ وہ فرش پر بکھری پنسلیں اور کتابیں سمیٹنے لگی جب دروازے پر تیز دستک ہوئی۔ آجاؤ، کھلا ہے، آئمہ نے پکارا۔ دروازہ دھڑام سے کھلا اور نتاشا اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر یونیورسٹی کی تھکن کے ساتھ ایک عجیب سی چمک تھی۔ اف خدایا، آج تو بس ہو گئی، اس نے اپنا مہنگا بیگ صوفے پر پھینکتے ہوئے کہا۔ آئمہ مسکرائی۔ آ گئی تم؟ کیسا رہا دن؟ نتاشا، جو کالج تک آئمہ کی سب سے گہری جگری دوست تھی، اب شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ آئمہ گھر کی مالی حالات کے باعث اس دہلیز کو پار نہ کر سکی تھی۔ اس نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے ہی محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر گھر کا سہارا بن گئی۔ دن تو چھوڑو آئمہ، میں تمہیں کیا بتاؤں، نتاشا نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہتی تھی، یونیورسٹی کی زندگی بالکل مختلف ہے، اتنی آزادی، اتنے لوگ، اتنے مواقع۔ آئمہ نے بچوں سے ملی چھوٹی سی رقم احتیاط سے اپنے بٹوے میں رکھی۔ اور اتنے ہی امتحان؟ تمہارا پچھلا پیپر اچھا نہیں ہوا تھا، اس کی تیاری کی؟ نتاشا نے ہاتھ جھٹکا۔ ارے چھوڑو بھی پڑھائی کو، آج جو ہوا وہ سنو۔ اس کی آنکھیں جوش سے چمک رہی تھیں۔ آج ہمارے بزنس کمیونیکیشن کی کلاس تھی۔ ہمارے نئے پروفیسر آئے ہیں تو اس میں کیا خاص بات ہے؟ پروفیسر تو آتے ہی رہتے ہیں، آئمہ نے سادگی سے کہا۔ عام پروفیسر نہیں آئمہ، نتاشا نے لہجے پر زور دیا، وہ بالکل مختلف ہیں۔ ان کا نام ہے پروفیسر سارم کمال۔ نتاشا کی یادداشت فوراً اس صبح کے لیکچر ہال میں پہنچ گئی۔ صبح 9 بجے کا وقت تھا۔ بڑا سا لیکچر ہال طالب علموں کے شور سے گونج رہا تھا۔ نتاشا اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی جب ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ وہ دروازے سے داخل ہوا تھا۔ عمر 40 اور 45 کے درمیان ہوگی، لیکن اس کی شخصیت، قد و قامت اور وجاہت ایسی تھی کہ حال میں موجود تمام نوجوان لڑکے ماند پڑ گئے۔ نفیس گہرے نیلے رنگ کا سوٹ، آنکھوں پر جدید فریم کا چشمہ اور چال میں ایک ناقابل بیان ٹھہراؤ۔ اس نے مسکرائے بغیر رجسٹر ڈائس پر رکھا اور مائک کو ترتیب دیا۔ صبح بخیر کلاس۔ اس کی آواز بھاری اور گہری تھی جس میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ میرا نام سارن کمال ہے اور اس سیمسٹر میں آپ کو ان اقدار کے بارے میں سکھاؤں گا جو صرف کتابوں میں نہیں ملتی۔ پورا حال جیسے سحر زدہ ہو گیا تھا۔ نتاشا جو اب تک اپنی پڑھائی کو محض ایک ڈگری سمجھتی تھی، پہلی بار کسی کو اتنے غور سے سن رہی تھی۔ پروفیسر سارن کا لیکچر دینے کا انداز کسی استاد جیسا نہیں بلکہ کسی کامیاب اور تجربہ کار منتظم جیسا تھا۔ وہ الفاظ چبا چبا کر نہیں بلکہ نپے تلے انداز میں ادا کرتا تھا۔ لیکچر کے دوران اس کی نظریں پورے حال کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اچانک اس کی نظریں نتاشا پر رکی جو پہلی قطار میں بیٹھی ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ جی آپ مس؟ سارن نے نتاشا کی طرف اشارہ کیا۔ نتاشا بکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ جی میں کارپوریٹ ایتھکس کی بات کر رہا تھا۔ آپ کے خیال میں کامیاب شخص بننے کے لیے پیسے اور اصول میں کس کو ترجیح دینی چاہیے؟ سوال غیر متوقع تھا۔ نتاشا نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر اعتماد سے جواب دیا۔ سر، میرے خیال میں اصول پیسے زیادہ اہم ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ آج کی دنیا میں پیسے کے بغیر اصولوں پر قائم رہنا تقریباً ناممکن ہے۔ پیسہ آپ کو وہ طاقت دیتا ہے کہ آپ اپنے اصولوں کا دفاع کر سکیں۔ حال میں ہلکی سی چمک گوئی ہوئی، لیکن پروفیسر سارن کے چہرے پر ایک ہلکی تقریباً ناقابل دید مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سر ہلایا۔ اچھا نکتہ ہے، آپ کا نام؟ نتاشا ریحان۔ بیٹھ جائیے، اس نے کہا اور لیکچر جاری رہا۔ لیکن ان 2 لمحوں کے لیے نتاشا کو لگا تھا جیسے اس ہجوم میں صرف وہی ایک تھی جسے دیکھا اور سنا گیا ہو۔ بس اتنی سی بات پر تم اچھل رہی ہو؟ اس نے تمہارا نام ہی تو پوچھا۔ آئمہ نے جب چائے کے 2 کپ لے آئی تھی حیرت سے کہا۔ نتاشا نے چائے کا کپ تھام لیا۔ صرف نام نہیں پوچھا آئمہ، اس کا دیکھنے کا انداز تم نہیں سمجھو گے، تم نے اسے دیکھا نہیں ہے۔ وہ کتنا وسیع ہے، کتنا پر اعتماد، اور تمہیں پتہ اس کے پاس کون سی گاڑی ہے؟ تازہ ترین ماڈل کی مرسیڈیز۔ وہ کوئی معمولی پروفیسر نہیں ہے۔ آئمہ نے نتاشا کو غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی جو آئمہ کو کچھ اجنبی لگی۔ نتاشا، وہ تمہارا استاد ہے اور تم سے عمر میں کتنا بڑا ہوگا، تو کیا ہوا؟ نتاشا نے فوراً دفاع کیا۔ عمر میں کیا رکھا ہے، وہ امیر ہے، کامیاب ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں اسے پسند کرنے لگی ہوں۔ آئمہ کے ہاتھ سے کپ تقریباً گر ہی گیا تھا۔ نتاشا، ہوش میں ہو تم؟ آج پہلا دن تھا اس کا، تم جانتی بھی کیا ہو اس کے بارے میں؟ نتاشا نے کندھے اچکائے۔ اس کے لہجے میں ایک نئی ضد پیدا ہو رہی تھی۔ جان جاؤں گی جتنا جاننا ضروری ہے۔ وہ مجھے معلوم ہے، وہ امیر ہے، وہ متاثر کن ہے اور اس نے آج مجھے نوٹس کیا ہے۔ آئمہ نے گہرا سانس لیا۔ اسے اپنی دوست کی آنکھوں میں وہ خواب نظر آ رہے تھے جو اس نے خود کبھی نہیں دیکھے تھے۔ نتاشا، یہ یونیورسٹی ہے،
कोई रोमानवी नावल नहीं। ध्यान से, तुम फिक्र मत करो आयमा, नताशा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। मैं तुम्हारी तरह सारी जिंदगी छोटे से कमरे में बैठकर बच्चों को अलिफ अनार नहीं पढ़ा सकती। मुझे अपनी जिंदगी में से कहीं ज्यादा कुछ चाहिए। नताशा की बात आयमा के दिल को लगे, लेकिन उसने अपनी दोस्त की खुशी में कोई तलखी घोलना मुनासिब न समझा। वो सिर्फ इतना ही कह सकी, चाय पियो, ठंडी हो रही है। लेकिन नताशा का ध्यान अब चाय में नहीं था। उसका जहन उस गहरी आवाज, उन पुरएतमाद आंखों, उस महंगी गाड़ी के गिर्द घूम रहा था जो उसकी नजर में एक शानदार मुस्तकबिल की जमानत थी। अगले चंद हफ्ते नताशा के लिए ख्वाबों जैसे थे। वो हर क्लास में सबसे अगली नशस्त पर बैठती, न सिर्फ प्रोफेसर सारिम के लेक्चर के नोट्स लेती, बल्कि उसके हर अंदाज, हर हरकत को अपनी आंखों में महफूज कर लेती। वो जानबूझकर क्लास के बाद रुकती, छोटे छोटे सवालात पूछने के बहाने उससे बात करने की कोशिश करती। सारिम कमाल भी, जो अपनी पुख्ता उम्री और तजर्बे से तालिब इल्मों की नफ्सियात को खूब समझता था, नताशा की उस खुली दिलचस्पी को महसूस कर रहा था। उसकी जवानी, खूबसूरती और सबसे बढ़कर उसकी आंखों में अपने लिए तारीफ सारिम को अच्छी लगने लगी थी। एक दोपहर नताशा यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया में अकेली बैठी काफी पी रही थी जब सारिम वहां दाखिल हुआ। उसकी नजर सीधी नताशा पर पड़ी। वो मुस्कुराया और उसी की मेज की तरफ बढ़ आया। मिस नताशा, अकेली बैठी हैं? उसकी भारी आवाज ने नताशा के दिल की धड़कन तेज कर दी। नताशा ने जल्दी से खुद को संभाला। जी सर, बस लेक्चर खत्म हुआ था, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? सारिम ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। यकीनन सर, ये तो मेरे लिए एजाज की बात है, नताशा ने पुरजोश लहजे में कहा। सारिम बैठ गया। मैंने महसूस किया है कि आप मेरी क्लास में सबसे ज्यादा मुतवज्जो रहती हैं। आपके सवालात भी बाकी क्लास से मुख्तलिफ होते हैं। बस सर, मुझे आपका पढ़ाने का अंदाज बहुत पसंद है। आप सिर्फ किताब की बातें नहीं करते, जिंदगी का तजर्बा बयान करते हैं। नताशा ने बेबाकी से तारीफ की। सारिम ने काफी का एक घूंट पिया। तजर्बा तो उम्र के साथ ही आता है नताशा, और कभी कभी ये तजर्बा बहुत महंगा पड़ता है। उसके लहजे में एक लम्हे को उदासी उभरी, जिसे नताशा ने फौरन महसूस किया। क्या मतलब सर? सारिम मुस्कुराया, जैसे कोई बात छुपा रहा हो। कुछ नहीं, बस जाती बातें हैं। आप बताएं, यूनिवर्सिटी के बाद क्या करने का इरादा है? मैं आपकी तरह कामयाब बनना चाहती हूँ, एक बड़ी कंपनी की CEO। सारिम ने गौर से उसे देखा। ख्वाहिश अच्छी है, लेकिन उसके लिए मेहनत और सही फैसलों की जरूरत होती है। उस मुख्तसर सी मुलाकात ने नताशा के दिल में जलती चिंगारी को हवा दे दी थी। शाम को जब वो आयमा के घर पहुंची तो उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। आयमा भी बच्चों को पढ़ाकर फारिग हुई थी और हिसाब किताब कर रही थी। आज तो कोई बहुत ही अच्छी खबर लाई हो नताशा, चेहरा बता रहा है, आयमा ने मुस्कुराते हुए कहा। आयमा, तुम यकीन नहीं करोगे, आज प्रोफेसर सारिम ने मेरे साथ बैठकर काफी पी। नताशा ने अपना बैग सोफे पर फेंकते हुए ऐलान किया। आयमा का कलम वहीं रुक गया। उसके माथे पर तशवीश की लकीरें उभर आई। नताशा, ये तुम क्या कह रही हो? कैफेटेरिया में सबके सामने? हाँ, तो क्या हुआ? नताशा ने लापरवाही से कहा। वो मेरे उस्ताद हैं, हम पढ़ाई की बातें कर रहे थे। सिर्फ पढ़ाई की? आयमा ने शुबह से पूछा। देखो आयमा, तुम मेरी खुशी में खुश नहीं हो क्या? नताशा का लहजा तनक गया। वो कितने अच्छे हैं, कितने सुलझे हुए हैं। उन्होंने मेरी तारीफ की, कहा कि मैं बाकी सबसे मुख्तलिफ हूँ। आयमा अपनी जगह से उठी और उसके करीब आई। नताशा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो तुम्हारा उस्ताद है और तुमसे उम्र में कितना बड़ा है। लोग बातें बनाएंगे। यूनिवर्सिटी में तुम्हारी इज्जत पर हर फायका। लोगों का काम ही बातें बनाना है, नताशा ने गुस्से से कहा। तुम इसलिए ये कह रही हो क्योंकि तुम खुद अपनी जिंदगी से मुतमईन नहीं हो। तुम सारा दिन उन बच्चों के साथ सर खपाती हो और मैं एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ा रही हूँ। आयमा को उसकी बात बुरी लगी, लेकिन वो दोस्ती का लिहाज कर दे। मैं सिर्फ तुम्हें खबरदार कर रही हूँ, ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा। अगले दिन नताशा जब यूनिवर्सिटी पहुंची तो लाइब्रेरी के बाहर कुछ लड़कियों को सर जोड़कर बातें करते देखा। जैसे ही वो करीब से गुजरी, उसे प्रोफेसर सारिम का नाम सुनाई दिया। वो वहीं रुक गई। सुबह प्रोफेसर सारिम की बीवी उन्हें छोड़कर चली गई है, एक लड़की ने आहिस्ता से कहा। हाँ, और उनकी एक बेटी भी है जो कभी कभी मिलने आती है, दूसरी ने इजाफा किया। बेचारे इतने हैंडसम हैं, लेकिन बीवी ने छोड़ दिया। नताशा के पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। उसका सर घूम गया। शादीशुदा, एक बेटी? उसे यकीन नहीं आया। वो सीधा प्रोफेसर सारिम के दफ्तर की तरफ भागी। दरवाजा खटखटाए बगैर अंदर दाखिल हो गई। सारिम किसी फाइल पर झुका हुआ था। नताशा को इस हाल में देखकर वो चूम गया। नताशा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? सर, मुझे आपसे एक सच जानना है। नताशा की आवाज कांप रही थी। क्या आप शादीशुदा हैं? सारिम के चेहरे पर एक लम्हे के लिए गहरा तासर उभरा। उसने फाइल बंद की और गहरा सांस लिया। बैठो नताशा। नहीं, मुझे पहले जवाब दे। वो जिद कर रहे थे। हाँ, मेरी शादी हुई थी, सारिम ने सुकून से एतराफ किया, लेकिन यह अब एक टूटा हुआ रिश्ता है। मेरी बीवी मुझसे नाराज होकर अलग हो गई है। हमारी एक बेटी है जो अपनी माँ के पास रहती है। वह कभी कभी मुझसे मिलने आ जाती है। नताशा की आंखों में आंसू आ गए। और आपने मुझे ये बताना जरूरी नहीं समझा?
ظالم اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کے قریب آیا. میں بتانا چاہتا تھا لیکن صحیح وقت پر. نتاشا، یہ میری زندگی کا وہ حصہ ہے جسے میں بھلانا چاہتا ہوں. میں ایک بہت تنہا انسان ہوں. جب میری بیوی مجھے چھوڑ کر گئی میں نے سوچا تھا میں کبھی کسی پر اعتبار نہیں کر پاؤں گا. اس نے توقف کیا اور نتاشا کی آنکھوں میں دیکھا. پھر میں تم سے ملا. تمہاری باتوں نے، تمہارے اعتماد نے مجھے جینے کا ایک نیا مقصد دیا. میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا. سارم کے الفاظ، اس کا لہجہ اور اس کا اعتراف نتاشا کے غصے کو پگھلا گیا. اسے لگا کہ یہ شخص کتنا دکھی اور تنہا ہے. رات کو جب اس نے یہ ساری تفصیل آئمہ کو بتائی تو آئمہ کا رد عمل بالکل مختلف تھا. خدا کے لیے نتاشا، ہوش کے ناخن لو، آئمہ نے تقریباً چیختے ہوئے کہا. وہ آدمی صرف تمہیں استعمال کر رہا ہے. اس کی بیوی اور بیٹی ہے. تمہیں گھر توڑنے والی بن رہی ہو. گھر ٹوٹا ہوا ہے آئمہ، نتاشا نے سختی سے جواب دیا. میں کسی کی جگہ نہیں لے رہی. وہ تنہا ہے اور انہیں میری ضرورت ہے، اور تمہیں اس کے پیسے اور مرتبے کی ضرورت ہے. آئمہ نے تلخی سے کہا. تمہیں اس کی عمر نظر نہیں آ رہی، اس کا ماضی نظر نہیں آ رہا. مجھے سب نظر آ رہا ہے. نتاشا نے اپنا فیصلہ سنا دیا. مجھے اس کی دولت بھی نظر آ رہی ہے اور اس کا پیار بھی. میں تمہاری طرح ساری زندگی اس غربت میں بیٹھ کر اچھے رشتوں کا انتظار نہیں کر سکتی. آئمہ، مجھے موقع مل رہا ہے اور میں اسے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گی. پروفیسر سارم نے مجھے شادی کی پیشکش کی ہے اور میں نے قبول کر لی ہے. آئمہ یہ سن کر سکتے میں آ گئی. وہ اپنی دوست کو جو دولت کی چکا چوہن میں اندھی ہو چکی تھی صرف بے بسی سے دیکھتی رہ گئی. آئمہ نے جب اپنے گھر کی دہلیز پار کی تو سامنے ہی والد ریحان صاحب کو ٹہلتے ہوئے پایا. ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں اور والدہ سریا بیگم جائے نماز پر بیٹھی بے چینی سے تسبیح پھیر رہی تھی. آئمہ کو دیکھتے ہی سریا بیگم تیزی سے اٹھی. آئمہ، کہاں تھی تم؟ ان کی آواز میں گھبراہٹ تھی. امی، میں یونیورسٹی میں تھی، آئمہ نے بیگ صوفے پر رکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا. ریحان صاحب اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. ان کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں. آج ہمیں یونیورسٹی سے تمہاری ایک سہیلی کا فون آیا تھا. یہ سب کیا مذاق ہے؟ آئمہ نے گہرا سانس لیا. وہ جانتی تھی کہ اب سچ کا سامنا کرنے کا وقت آ گیا ہے. ابو، یہ مذاق نہیں ہے، یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے. کیسا فیصلہ؟ ریحان صاحب کی آواز بلند ہوئی. تم اس ڈھیر عمر کے آدمی سے شادی کرو گی، وہ جو پہلے سے شادی شدہ ہے اور ایک بیٹی کا باپ ہے. کیا ہماری عزت کا ذرا بھی خیال نہیں آیا تمہیں؟ آئمہ نے نظریں اٹھا کر اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا. اس کے لہجے میں اب ندامت نہیں بلکہ ایک اٹل فیصلہ تھا. ابو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے. وہ اپنی بیوی سے الگ ہو چکے ہیں. سریا بیگم نے روتے ہوئے کہا. بیٹی، لوگ کیا کہیں گے؟ وہ تمہارے باپ سے صرف چند سال ہی چھوٹا ہوگا. ہم تمہیں اس آگ میں کیسے دھکیل دیں؟ آگ؟ آئمہ تنزیہ انداز میں ہنسی. امی، آپ غربت کو آگ نہیں کہتی. میں ساری زندگی اس گھٹن میں نہیں گزار سکتی. میں گھر بیٹھ کر ان لڑکوں کے رشتوں کا انتظار نہیں کر سکتی جن کی اپنی کوئی اوقات نہیں. آئمہ، ریحان صاحب نے چیخ کر کہا. زبان سنبھالو اپنی. ہم نے تمہیں یہ تعلیم اس لیے نہیں دلوائی تھی کہ تم دولت کے پیچھے اندھی ہو جاؤ. میں اندھی نہیں ہوئی ہوں ابو، میری آنکھیں کھل گئی ہیں. آئمہ کی آواز بھی بلند ہوگی. پروفیسر سارم امیر ہیں، کامیاب ہیں اور سب سے بڑھ کر وہ مجھے پسند کرتے ہیں. وہ مجھے وہ زندگی دیں گے جس کا میں نے ہمیشہ خواب دیکھا ہے. میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں انہی سے شادی کروں گی. یہ شادی نہیں ہو سکتی. ریحان صاحب نے قطعی فیصلہ سنا. یہ شادی ہو کر رہے گی. آئمہ نے اسی ضد سے جواب دیا. اگر آپ لوگ راضی نہیں ہوئے تو میں جانتی ہوں مجھے کیا کرنا ہے. یہ کہہ کر وہ تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، اپنے والدین کو سکتے کے عالم میں چھوڑ کے. اگلے دن نتاشا، جو آئمہ کی اس ضد سے پہلے ہی پریشان تھی، اس سے ملنے اس کے گھر آئی. وہ آئمہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ آئمہ اپنی الماری سے مہنگے کپڑے نکال رہی تھی. آئمہ، یہ سب کیا ہے؟ نتاشا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا. دیکھ نہیں رہی؟ شادی کی تیاری کر رہی ہوں. آئمہ نے بنا اس کی طرف دیکھے جواب دیا. نتاشا نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا. آئمہ، بس کر دو. اپنے ماں باپ کا سوچو، میرا سوچو. ہم بچپن کے دوست ہیں. میں تمہیں اس غلط راستے پر جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی. آئمہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا. غلط راستہ؟ نتاشا، تم کب سمجھو گی؟ تم اس غربت میں اتنی عادی ہو گئی ہو کہ تمہیں عیش و آرام کا خواب بھی غلط لگتا ہے. یہ عیش و آرام نہیں ہے. نتاشا کی آواز بھیگ گئی. یہ ایک سمجھوتا ہے جو تم اپنی جوانی کے ساتھ کر رہی ہو. وہ آدمی، وہ تمہاری عمر کا نہیں ہے. وہ تمہارا ہم مزاج نہیں ہے. تم ایک بسا بسایا گھر خراب کر رہی ہو. میں کسی کا گھر خراب نہیں کر رہی. آئمہ نے غصے سے کہا. اس کا گھر پہلے ہی ٹوٹا ہوا ہے. میں تو بس اس کی تنہائی بانٹنے جا رہی ہوں اور اس تنہائی کے بدلے میں تم اس کی دولت دے رہی ہو، ہے نا؟ نتاشا نے تلخی سے پوچھا. آئمہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر اس نے نتاشا کو غور سے دیکھا. جانتی ہو نتاشا، مجھے لگتا تھا تم میری سب سے اچھی دوست ہو، لیکن سچ تو یہ ہے کہ تم مجھ سے حسد کر رہے ہو. تم برداشت نہیں کر پا رہی کہ میں تم سے کتنا آگے نکل جاؤں گی. تم ساری زندگی انہیں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی رہ جاؤ گی اور میں شہر کے سب سے پوش علاقے میں ایک عالیشان گھر میں ملکہ بن کر رہوں گی. نتاشا کے لیے الفاظ کسی صدمے سے کم نہیں تھے. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. تم نے آج میری دوستی کی توہین کی ہے آئمہ. ٹھیک ہے،
جاؤ اور بن جاؤ ملکہ، لیکن یاد رکھنا جب تاج کانٹوں کا بن جائے تو رونے کے لیے غریب دوست کا کندھا تمہیں نہیں ملے گا۔ نتاشا یہ کہہ کر تیزی سے پلٹی اور کمرے سے نکل گئی۔ ایک ہفتے بعد ایک چھوٹے سے شادی حال میں آئمہ سرخ جوڑے میں بیٹھی تھی۔ اس کے گھر والے موجود تھے، لیکن ان کے چہروں پر خوشی کی بجائے ایک گہری مایوسی اور شکست کے تاثرات تھے۔ ریحان صاحب ایک کونے میں خاموش کرے تھے۔ پروفیسر سارم کمال سیاہ شیروانی میں ملبوس اپنی عمر کی پختگی کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ اس کی نظریں اپنی جوان خوبصورت دلہن پر جمی تھی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، آئمہ نے جب تیسری بار کہا تو اس کی آواز میں ایک واضح فتح اور ضد تھی۔ اس نے نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے ایک نظر حال کے آخری کونے میں کھڑی نتاشا پر ڈالی، جو آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ رخصتی کا وقت آیا۔ آئمہ اپنی والدین سے ملی، لیکن ان کے پاس اسے دینے کے لیے دعاؤں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ سارم کمال کا ہاتھ تھامے اپنی نئی چمکتی ہوئی گاڑی میں بیٹھی۔ جیسی گاڑی اس کی پرانی گلی سے نکلی، آئمہ نے شیشے سے باہر دیکھا۔ اس کا پرانا گھر، اس کی دوست، اس کا ماضی سب پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ ایک نئے مستقبل کی طرف جا رہی تھی جس کی بنیاد دولت کی چمک پر رکھی گئی تھی۔ آئمہ کی زندگی ایک ایسے خواب کی تعبیر تھی جو اس نے کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ پروفیسر سارم کمال کا عالیشان گھر کسی محل سے کم نہ تھا۔ ملازموں کی فوج، مہنگی گاڑیاں اور ہر وہ آسائش جس کے لیے اپنے پرانے محلے میں ترستی تھی۔ شادی کی ابتدائی چند ماہ کسی سحر زدہ داستان کی طرح گزرے۔ سارم ایک پختہ عمر شوہر تھا جو اپنی جوان بیوی کے نخرے اٹھانا اور اسے مہنگے تحائف سے لاڈ کرنا خوب جانتا تھا۔ آئمہ، آج شام کی پارٹی کے لیے میں نے تمہارے لیے خاص لباس منگوایا ہے، سارم نے ایک صبح ناشتے کی میز پر مسکراتے ہوئے کہا۔ میں چاہتا ہوں جب تم میرے ساتھ چلو تو لوگ صرف تمہیں ہی دیکھیں۔ آئمہ نے اپنے ریشمی لباس کو سنوارتے ہوئے کہا۔ سارم، آپ میرا کتنا خیال رکھتے ہیں، مجھے یقین نہیں آتا کہ میری زندگی اتنی بدل گئی ہے۔ ابھی تو شروعات ہے میری جان۔ سارم نے کافی کا گھونٹ پیا۔ تم بس خوش رہا کرو۔ آئمہ اس چمک دمک میں اتنی کھو گئی کہ اسے اپنی دوست نتاشا کا خیال بھی کم ہی آتا، جس نے اسے رابطہ کرنا تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ پھر ایک روز اس سنہری قسط میں حقیقت کا پہلا جھونکا آیا۔ اتوار کی دوپہر تھی۔ آئمہ لان میں بیٹھی میگزین دیکھ رہی تھی جب سارم اس کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر ایک خاص چمک تھی۔ آئمہ، آج دوپہر کے کھانے پر ایک خاص مہمان آ رہی ہے۔ کون؟ سارم، آئمہ نے لاپرواہی سے پوچھا۔ میری بیٹی میشا۔ آئمہ کے ہاتھ سے میگزین چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سارم کی بیٹی اس سے ملنے آ رہی تھی۔ اس نے خود کو فوراً سنبھالا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں ابھی ملازموں کو بہترین کھانے کا کہتی ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں، سارم نے نرمی سے کہا۔ میشا بہت سادہ ہے، بس تم اس سے اچھی طرح ملنا۔ وہ تھوڑی حساس ہے۔ دوپہر کو جب ڈور بیل بجی، آئمہ کا دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ سارم نے خود دروازہ کھولا۔ باہر ایک 16-17 سال کی لڑکی کھڑی تھی جس کی آنکھیں بالکل سارم جیسی تھیں، لیکن ان میں ایک عجیب سی صد مہری تھی۔ اس نے نفیس لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر اپنی عمر سے زیادہ سنجیدگی تھی۔ پاپا، وہ سارم سے لپٹ گئی۔ میری گڑیا، سارم نے اسے پیار کیا۔ کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں پاپا۔ اس نے سارم سے الگ ہوتے ہوئے آئمہ کو دیکھا جو مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میشا، یہ آئمہ ہے، سارم نے تعارف کرایا۔ آئمہ نے آگے بڑھ کر ہاتھ ملانا چاہا۔ ہیلو میشا، کیسی ہیں آپ؟ میشا نے ہاتھ ملائے بغیر صرف سر ہلایا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ پاپا، ماما نے آپ کے لیے کچھ کتابیں بھیجی ہیں، وہ گاڑی میں ہیں۔ کھانے کی میز پر آئمہ نے ماحول کو خوشگوار بنانے کی بہت کوشش کی۔ میشا، آپ کالج میں کیا پڑھ رہی ہیں؟ اے لیولز۔ میشا کا جواب مختصر تھا۔ اس کی نظریں صرف اپنے باپ پر تھیں۔ واہ، بہت خوب۔ آپ کو کون سے مضامین پسند ہیں؟ پاپا، کیا آپ اس ویکینڈ پر مجھے ڈرائیونگ سکھا سکتے ہیں؟ ماما کہہ رہی تھی آپ نے وعدہ کیا تھا۔ میشا نے آئمہ کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے سارم سے کہا۔ سارم نے ایک لمحے کو آئمہ کو دیکھا جو اس بے عزتی پر سرخ پڑ گئی تھی۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں، ہم ضرور چلیں گے۔ سارا دن میشا نے آئمہ سے ایک لفظ بھی بات نہیں کی، جیسے وہ اس گھر کا حصہ ہی نہ ہو۔ شام کو جاتے ہوئے صرف سارم سے گلے ملی اور باہر نکل گئی۔ رات کو جب آئمہ اپنے عالیشان بیڈ روم میں آئی تو اس کا دل بوچھل تھا۔ میشا کی صدمہری نے اسے احساس دلا دیا تھا کہ وہ اس گھر کی مالکن تو بن گئی ہے، لیکن کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکی۔ سارم کمرے میں داخل ہوا تو وہ کچھ پڑھ رہا تھا۔ سارم، آئمہ نے آہستہ سے پکارا۔ سارم نے کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا۔ میشا بہت پیاری ہے، لیکن شاید وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ سارم نے کتاب بند کی۔ آئمہ، وہ بھی بچی ہے، اپنی ماں کے بہت قریب ہے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آئمہ نے گہرا سانس لیا۔ سارم، آج میشا کو دیکھ کر مجھے شدت سے ایک بات کا احساس ہوا ہے۔ کس بات کا؟ یہ گھر کتنا بڑا ہے، کتنا پرتعیش ہے، لیکن کتنا خالی ہے۔ آئمہ اس کے قریب بیٹھی۔ میں چاہتی ہوں کہ ہمارا بھی کوئی بچہ ہو جو اس گھر کی رونق بنے۔ سارم کے چہرے پر جو نرمی تھی وہ ایک دم غائب ہو گئی۔ اس کے تاثرات سخت ہو گئے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو آئمہ؟ آئمہ نے اس کی سختی کو محسوس نہ کرتے ہوئے کہا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے ایک بچہ چاہیے۔
اپنا بچہ جو مجھے اس گھر میں مکمل ہونے کا احساس دے۔ سارم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آواز اب بھاری اور سرد تھی۔ نہیں آئمہ، ہرگز نہیں۔ آئمہ سے اچانک انکار پر چکرا گئی۔ لیکن کیوں؟ سارم کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہوں۔ سارم نے قطعی لہجے میں کہا۔ میں ایک بیٹی کا باپ ہوں، میشا میرے لیے کافی ہے۔ میں اپنی زندگی کے اس پرسکون موڑ پر دوبارہ بچوں کے رونے، ان کی بیماریوں اور ذمہ داریوں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ آئمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن یہ میرا حق ہے، میں ابھی جوان ہوں، میں اولاد چاہتی ہوں۔ سارم اس کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ محبت نہیں بلکہ ایک حاکم کا حکم تھا۔ تم نے مجھ سے شادی کی تھی تو میری عمر اور میرے حالات جانتی تھی۔ میں نے تمہیں وہ زندگی دی ہے جس کا تم خواب دیکھتی تھی۔ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ دولت سب کچھ نہیں ہوتی سارم۔ آئمہ کی آواز کانپ گئی۔ میرے لیے ہے، سارم نے بے رحمی سے کہا۔ میں نے تم سے سکون اور خوشی کے لیے شادی کی تھی، نئی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے نہیں۔ مجھے کوئی بچہ نہیں چاہیے اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی یہ خیال اپنے دماغ سے ہمیشہ کے لیے نکال دو۔ یہ کہہ کر سارم نے بتی بجھا دی اور بستر پر لیٹ کر کروٹ بدل لی جیسی کوئی معمولی بات ہو۔ آئمہ سے اندھیرے اور پرتعیش کمرے میں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس کا دل اپنے ہی فیصلے پر ماتم کر رہا تھا۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھوم گیا۔ 2 سال گزر گئے۔ اس دوران آئمہ نے خود کو سارم کی سنہری قرص میں مکمل طور پر ڈھال لیا تھا۔ وہ مہنگی پارٹیوں کی جان بن گئی۔ اس کا لباس اور انداز سے گفتگو شہر کے اعلیٰ طبقے میں موضوع بحث رہتا، لیکن اس چمک دمک کے پیچھے اس کے دل کے ویران آنگن وسیع تر ہوتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف نتاشا کی زندگی بالکل مختلف دھارے پر بہہ رہی تھی۔ اس کی شادی اپنے ایک دور کے کزن دانیال سے ہو گئی تھی جو ایک چھوٹی سی نجی کمپنی میں ملازم تھا۔ وہ اب بھی اس پرانے محلے کے قریب ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہتی تھی، لیکن اس کا گھر خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک شام آئمہ اپنی نئی لگژری گاڑی میں نتاشا سے ملنے آئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ اپنی شادی کے بعد نتاشا کے گھر آئی تھی۔ نتاشا نے دروازہ کھولا تو اس کی گود میں ایک بچہ تھا اور دوسرا اس کی ٹانگ سے لپٹا ہوا تھا۔ آئمہ تم آؤ، اندر آؤ۔ نتاشا کے چہرے پر حقیقی خوشی تھی۔ آئمہ اندر داخل ہوئی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ گھر چھوٹا اور سادہ تھا لیکن بے حد صاف ستھرا اور محبت سے سجا ہوا۔ ماشاءاللہ، نتاشا یہ تمہارے بچے ہیں؟ آئمہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، نتاشا ہنسی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ یہ ارحم ہے اور یہ عریشہ، جڑواں ہے۔ آئمہ نے لرزتے ہاتھوں سے عریشہ کو گود میں لینے کی کوشش کی۔ بچی نے فوراً اس کی انگلی پکڑ لی۔ ایک انجانی ممتا کی لہر آئمہ کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ یہ کتنے پیارے ہیں، اس کی آواز بھیگ گئی۔ تمہاری بھتیجی اور بھتیجا ہیں آخر۔ دانیال کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں سودے کے تھیلے تھے۔ اس نے مسکرا کر آئمہ کو سلام کیا۔ بہت خوشی ہوئی آپ کو یہاں دیکھ کر۔ نتاشا آپ کا بہت ذکر کرتی ہے۔ آئمہ نے دیکھا کہ دانیال نے آتے ہی ایک بچہ نتاشا سے لے لیا اور اسے ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگا۔ ان کی چھوٹی سی دنیا مکمل تھی۔ وہاں دولت نہیں تھی لیکن سکون تھا، محبت تھی اور زندگی کی اصل رونق تھی۔ اس رات آئمہ جب اپنے محل نما گھر لوٹی تو ہر چیز اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ خاموش دیواریں، مہنگا فرنیچر اور سارم کا انتظار کرتا خالی کمرہ۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج سارم سے آخری بار بات کرے۔ رات کے کھانے پر اس نے ملازموں کو چھٹی دے دی اور خود سارم کے لیے کھانا تیار کیا۔ اس نے بہترین لباس پہنا، ماحول کو رومانوی بنانے کی کوشش کی۔ سارم آج آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، آئمہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ سارم نے اخبار سے نظریں ہٹائیں۔ شکریہ، کوئی خاص بات ہے؟ تم نے آج خود سب کچھ کیا ہے۔ آئمہ نے گہرا سانس لیا۔ سارم مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ سارم نے بے دلی سے اخبار تہہ کیا۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ آج میں نتاشا سے ملی تھی۔ آئمہ کی آواز کام گئی۔ اس کے جڑواں بچے ہوئے ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ وہ اتنی خوش ہے سارم، اس کا گھر کتنا بھرا بھرا لگ رہا تھا۔ سارم کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا۔ تو یہ کہ مجھے بھی وہ خوشی چاہیے۔ آئمہ نے ہمت جمع کی۔ سارم میں آپ سے التجا کرتی ہوں، مجھے ایک بچہ چاہیے، میں اس گھر میں اکیلے گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ سارم نے چمچ میز پر پٹکا۔ آئمہ میں تمہیں کتنی بار سمجھا چکا ہوں، میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے بچے نہیں چاہیے، میری زندگی سکون میں ہے اور میں اسے برباد نہیں کرنا چاہتا۔ سکون؟ آئمہ کی آواز بلند ہو گئی۔ اسے آپ سکون کہتے ہیں؟ یہ قبرستان ہے سارم۔ آپ نے میری جوانی کے بدلے مجھے یہ ٹھنڈی دیواریں دی ہیں۔ میں عورت ہوں، میرا بھی ماں بننے کا حق ہے۔ میں نے وہ تمہیں سب کچھ دیا ہے جس کا تم نے خواب دیکھا تھا۔ سارم بھی غصے میں کھڑا ہو گیا۔ تمہاری ہر خواہش پوری کی ہے، اور اب یہ نئی ضد؟ یہ ضد نہیں ہے، یہ میری فطرت ہے۔ آئمہ رو پڑی۔ آخر آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ کیوں اولاد نہیں چاہتے؟ مجھے وجہ بتائیں۔ کیا میشا کی وجہ سے یا آپ کی پہلی بیوی کی وجہ سے؟ آخر کیوں؟ بس کر دو آئمہ، سارم چیخا۔ اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں، آج آپ کو بتانا ہوگا۔ آئمہ نے اس کا راستہ روک لیا۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ اتنے بے حس کیوں ہیں؟ آپ مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی سے محروم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا، بس۔ نہیں، کوئی اور وجہ ہے۔ آئمہ نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا۔
بتائیں مجھے سارم۔ سارم کے چہرے پر ایک وحشانہ غصہ بھرا۔ اس نے اپنا بازو چھڑایا اور ایک زوردار تھپڑ آئمہ کے منہ پر دے مارا۔ چٹاخ! آواز پورے حال میں گونج گئی۔ آئمہ اپنا گال پکڑے فرش پر گر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں، شدید صدمہ تھا۔ سارم ہانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور ایک عجیب سی شکست تھی۔ تم وجہ جانا چاہتی ہو نا؟ وہ پھنکارا۔ سنو پھر، میں باپ نہیں بن سکتا، میں مزید اولاد پیدا نہیں کر سکتا، سمجھی تم؟ آئمہ نے فرش سے لرزتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ الفاظ تھپڑ سے زیادہ کاری تھے۔ میں نے تم جیسی ادھیر عمر کے آدمی سے شادی کی اپنی بڑی جوانی میں، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ اور تم نے مجھ سے یہ سچ چھپایا؟ سارم نے بے رحمی سے اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے۔ میں نے وہی دیا جس کی تمہیں خواہش تھی، دولت، عیش و آرام۔ تم نے اسی کے لیے مجھ سے شادی کی تھی، اب اسی کے ساتھ رہو۔ وہ مڑا اور مرکزی دروازے کی طرف بڑھا۔ میں کچھ دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں، مجھے اس ڈرامے سے دور رہنا ہے۔ آئمس مہنگے ٹھنڈے ماربل کے فرش پر بیٹھی رہ گئی۔ اس کے کانوں میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، میں باپ نہیں بن سکتا۔ اس کا سنہری خواب آج ایک بھیانک حقیقت بن کر اس کے سامنے بکھر چکا تھا۔ سارم کے جانے کے بعد وہ محل نما گھر ایک آصف زدہ حویلی میں تبدیل ہو گیا۔ آئمہ کئی دن تک اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ وہ اس ٹھنڈے بے حس فرش کو گھوٹتی رہی جہاں اس کی جوانی کے سارے خواب بکھرے پڑے تھے۔ سارم کا آخری جملہ میں باپ نہیں بن سکتا اس کے دماغ میں ایک نہ ختم ہونے والی گونج بن چکا تھا۔ ملازم دبے دبے لفظوں میں سرگوشیاں کرتے لیکن کوئی اس کے پاس آنے کی ہمت نہ کرتا۔ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ایک تھپڑ کے بعد سنی تھی۔ پھر ایک دوپہر جب وہ بے دلی سے کھڑکی سے باہر ویران لان کو دیکھ رہی تھی، ایک کورئیر والا آیا۔ ملازم نے ایک بڑا خاکی لفافہ لا کر اس کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ بیگم صاحبہ، یہ آپ کے لیے ہے۔ آئمہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے لفافے کو کھولا۔ اندر سے سب سے پہلے جو کاغذ نکلا وہ طلاق نامہ تھا۔ الفاظ واضح اور بے رحم تھے۔ سارم کمال اسے اپنی زندگی سے مکمل طور پر آزاد کر دیا تھا۔ طلاق نامے کے نیچے ایک اور خط تھا جو سارم کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا۔ آئمہ، جب تم یہ خط پڑھ رہی ہو میں بہت دور جا چکا ہوں گا۔ میں اپنی پہلی بیوی اور اپنی بیٹی میشا کے پاس واپس آ گیا ہوں۔ ان دونوں نے مجھے میری تمام غلطیوں کے باوجود قبول کر لیا ہے۔ میں نے تم سے شادی ایک پرسکون زندگی کی تلاش میں کی تھی۔ میں اپنی پچھلی زندگی کی تلخیوں سے تھک چکا تھا اور تمہاری جوانی میں تمہارے کہکوں میں ایک نیا ساتھی ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں تمہیں دنیا کی ہر آسائش دے کر خوش رکھ سکوں گا۔ میں نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جس کی تم نے کبھی خواہش کی تھی، دولت، آسائش، عزت اور ایک ایسا مقام جس کا تم خواب دیکھتی تھی، لیکن تم نے میری زندگی میں سکون لانے کی بجائے اسے مزید اجیرن کر دیا۔ میں نے تم سے صرف ایک چیز مانگی تھی کہ مجھ پر مزید کوئی ذمہ داری نہ ڈالی جائے۔ تمہارے بچے کی مسلسل ضد نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ میں نے تمہیں بار بار سمجھایا کہ مجھے مزید اولاد نہیں چاہیے، لیکن تم نے میری ایک نہ سنی۔ تم نے میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تم صرف اپنی خواہش کے پیچھے بھاگتی رہی۔ میں نے تم سے شادی کی تھی تاکہ کوئی میری پختہ عمری کا سہارا بنے، نہ کہ مجھ سے میری جوانی کی ناکامیوں کا حساب مانگے۔ آج تم اس لیے دربدر ہو کیونکہ تم نے سکون پر دولت کو اور میری مجبوری پر اپنی ضد کو ترجیح دی۔ میں ایک پرسکون زندگی چاہتا تھا، لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ تم صرف لینا جانتی ہو، دینا نہیں۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم واپس اپنی ماں کے گھر چلے جاؤ۔ یہ گھر اب تمہارا نہیں رہا۔ اس لفافے میں تمہارے اگلے 6 ماہ کے اخراجات کے لیے ایک چیک بھی ہے۔ اس کے بعد میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ الوداع، سارم کمال۔ خط آئمہ کے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر گر گیا۔ وہ ساکت بیٹھی تھی، ہر لفظ ایک نشتر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو رہا تھا۔ آج تم اس لیے دربدر ہو۔ اسے ایک دم اپنے والد ریحان صاحب کا چہرہ یاد آیا جب انہوں نے غصے سے کہا تھا، وہ تمہارے باپ سے صرف چند سال ہی چھوٹا ہوگا، کیا ہماری عزت کا ذرا بھی خیال نہیں آیا تمہیں؟ اسے نتاشا کے آنسو یاد آئے۔ آئمہ، یہ عیش و آرام نہیں ہے، یہ ایک سمجھوتا ہے جو تم اپنی جوانی کے ساتھ کر رہی ہو۔ اور پھر سے اپنی وہ متکبرانہ آواز سنائی دی، تم مجھ سے حسد کر رہی ہو، میں ملکہ بن کر رہوں گی۔ وہ زاروں کی طرح رونے لگی۔ وہ ملکہ نہیں، ایک ایسی بیکارت بن چکی تھی جسے اس کی ضد کی بھیک بھی نہیں ملی تھی۔ اس نے اپنی جوانی، اپنی دوستی، اپنے ماں باپ کی عزت، سب کچھ اس ایک آدمی کے لیے داؤ پر لگا دیا تھا جس نے اسے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر فارغ کر دیا تھا۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ بڑوں کے فیصلے کتنے درست ہوتے ہیں۔ انہوں نے دولت کی چمک کے پیچھے چھپے اندھیرے کو دیکھ لیا تھا، لیکن وہ خود اس چمک سے اندھی ہو گئی تھی۔ آئمہ اٹھی، اس نے اپنے آنسو پونجے۔ اس عالیشان گھر میں اب اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس نے اپنا چھوٹا سا سوٹ کیس نکالا، اس میں صرف اپنے چند ضروری کپڑے ڈالے، وہ مہنگے جوڑے، وہ ہیروں کے سیٹ، وہ گاڑیاں، سب وہیں چھوڑ دی۔ وہ سنہری کف سے ایک قیدی کی طرح نہیں بلکہ ایک شکست خوردہ روح کی طرح باہر نکلی۔ ملازم اسے بے بسی سے دیکھتے رہے۔ وہ گیٹ سے باہر آئی۔ سڑک پر کھڑے ہو کر اس نے آخری بار اس محل کو دیکھا اور پھر ایک رکشا رکا۔ کہاں جانا ہے باجی؟ آئمہ نے اپنے پرانے محلے کا نام لیا۔ وہ جگہ جسے وہ حقارت سے پیچھے چھوڑ آئی تھی، آج وہی اس کی آخری پناہ گاہ تھی۔
جب رکشہ آئمہ کی پرانی گلی کے موڑ پر رکا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. ہر قدم ایک من کا بوجھ لگ رہا تھا. اسے اپنے والدین کے گھر کے دروازے پر لرزتے ہاتھ سے دستک دی. دروازہ اس کی والدہ سریا بیگم نے کھولا. آئمہ کو اس حالت میں ایک چھوٹے سے سوٹ کیس کے ساتھ دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں. آئمہ تم؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ آئمہ بنا کچھ کہے ان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. سریا بیگم اسے اندر لے آئیں. ریحان صاحب جب پہلے سے زیادہ کمزور لگ رہے تھے لاؤنج میں بیٹھے تھے. اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر ان کے چہرے پر غصے اور افسوس کے ملے جلے تاثرات ابھرے. آ گئی واپس؟ ان کا لہجہ برف کی طرح سخت تھا. ہم نے تو سوچا تھا تم اب اس غریب خانے کو بھول چکی ہوگی. سریا بیگم نے انہیں ٹوکا. ریحان صاحب اپنی بیٹی کی حالت تو دیکھیں. دیکھ رہا ہوں میں حالت. ریحان صاحب کھڑے ہو گئے. میں نے تمہیں روکا تھا آئمہ. میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ دولت کی چمک آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے. تم نے اس ادھیر عمر شخص کے لیے ہماری عزت کو داؤ پر لگا دیا. اور اب کیا ہوا؟ اس نے چھوڑ دیا نا. آئمہ کی سسکیاں بلند ہو گئی. ابو مجھ سے غلطی ہو گئی. مجھے معاف کر دے. معافی؟ ریحان صاحب نے تلخی سے کہا. اب معافی مانگنے سے کیا ہوگا؟ تم نے اپنا گھر خود برباد کیا ہے. تم نے اپنی ضد کی قیمت چکائی ہے. آئمہ کو لگا جیسے اس کے اپنے گھر کی دیواریں بھی اس پر تانے کس رہی. وہ جانتی تھی کہ وہ غلطی پر تھی لیکن اس وقت اسے تانوں کی نہیں سہارے کی ضرورت تھی. اس کا باپ جس کی وہ لاڈلی تھی آج اس سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا. وہ مزید ایک لمحہ وہاں نہیں رک سکی. وہ اپنا سوٹ کیس گھسیٹتی واپس دروازے کی طرف بڑھی. آئمہ کہاں جا رہی ہوں؟ سریا بیگم نے پیچھے سے پکارا. وہیں جا رہی ہوں امی جہاں شاید مجھے اپنی غلطی کے تانے نہ ملے. وہ گھر سے نکلی اور آنسو پوچھتی نتاشا کے گھر کی طرف چل پڑی جو چند گلیاں چھوڑ کر ہی تھا. اس نے نتاشا کے دروازے پر دستک دی. دروازہ کھلا اور سامنے نتاشا کھڑی تھی. اس کی گود میں عریشہ تھی اور ارحم اس کی ٹانگ سے لپٹا ہوا تھا. آئمہ؟ نتاشا نے اسے اس حال میں دیکھا تو ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی. آئمہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی. قیمتی لباس پر سلوٹیں تھیں اور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا. نتاشا نے کچھ نہیں پوچھا. اس نے کوئی تانا نہیں دیا. یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں سمجھایا تھا. اس نے صرف اپنے بازو پھیلا دیے. اندر آ جاؤ. آئمہ بس اسے ایک جملے کی دیر تھی. آئمہ اپنا سوٹ کیس وہیں پھینک کر اس کی آغوش میں سما کے اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے. نتاشا میں برباد ہو گئی. سب ختم ہو گیا. وہ ہچکیوں کے درمیان بولی. کچھ ختم نہیں ہوا آئمہ. نتاشا نے مضبوطی سے اسے تھامے رکھا. اس کے پیٹ سے لاتے ہوئے. تو میرے گھر آ گئی ہو. اب سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ اسے اندر لے آئی. اس کا چھوٹا سا گھر محبت کی گرمی سے بھرا ہوا تھا. نتاشا نے اسے پانی پلایا. اسے صوفے پر بٹھایا. اتنے میں اس کا شوہر دانیال بھی کام سے واپس آ گیا. اس نے آئمہ کو اس حال میں دیکھا اور پھر پریشانی سے نتاشا کی طرف دیکھا. دانیال یہ آئمہ ہے. آج سے ہمارے ساتھ یہیں رہیں گے. نتاشا نے شوہر کو قطعی لہجے میں بتایا. آئمہ شرمندگی سے اٹھنے لگی. نہیں نتاشا میں تم پر بوجھ نہیں بن سکتی. دانیال نے آگے بڑھ کر ایک بھائی کی طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھا. آئمہ بھابھی یہ آپ کیسے کہہ رہی ہیں؟ یہ آپ کا اپنا گھر ہے. نتاشا کی دوست ہماری بہن ہے. آپ آرام سے رہیں جب تک آپ کا دل چاہے. آئمہ نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا. یہ وہ لوگ تھے جن کی غربت پر وہ کبھی ہنستی تھیں. آج وہی لوگ بنا کسی سوال جواب کے اسے پناہ دے رہے تھے. جبکہ وہ شخص جس کی دولت کے لیے اس نے سب کو چھوڑا اس نے اسے ایک خط کے ذریعے دربدر کر دیا. رات کو نتاشا اس کے لیے بستر لگا رہی تھی اور اپنے بچوں کو سلا رہی تھی. آئمہ نے اسے دیکھا. نتاشا میں بہت شرمندہ ہوں. میں نے تمہاری دوستی کی قدر نہیں کی. میں نے تمہیں بہت بری باتیں کہی. نتاشا مسکرائی. اس کی آنکھوں میں شفقت تھی. آئمہ دوستی میں شرمندگی نہیں ہوتی. تم نے جو کیا وہ وقت کا تقاضا تھا. میں بس خوش ہوں کہ تم آج میرے پاس ہو. اس رات برسوں بعد آئمہ کو چھوٹے سے کمرے میں زمین پر لگے بستر پر وہ سکون ملا جو اسے سارم کے محل کے ریشمی بستر پر کبھی نصیب نہیں ہوا. اس نے جان لیا تھا کہ اصل دولت پیسہ نہیں ہے مخلص رشتے ہوتے ہیں. نتاشا کے گھر کی وہ پہلی صبح آئمہ کے لیے ایک نیا جنم تھی. وہ علام کی آواز سے نہیں بلکہ ارحم اور عریشہ کے ہنسنے اور رونے کی ملی جلی آوازوں سے بیدار ہوئی. ایک لمحے کے لیے وہ بھول گئی کہ وہ کہاں ہے. پھر جب اس نے اپنے اطراف میں سادہ لیکن صاف ستھرے کمرے کو دیکھا تو سارم کے محل کا پرتعیش بیڈ روم ایک بہانہ خواب کی طرح اس کے ذہن میں ابھرا اور غائب ہو گیا. وہ جلدی سے اٹھی. نتاشا کچن میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھی. نتاشا تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ آئمہ نے شرمندگی سے کہا. نتاشا مسکرائی. تم اتنے سکون سے سو رہی تھی کہ میرا دل نہیں چاہا. آؤ بیٹھو میں چائے لاتی ہوں. نہیں آج ناشتہ میں بناؤں گی. آئمہ نے مضبوطی سے کہا. میں یہاں مہمان بن کر نہیں آئی ہوں نتاشا. میں تمہاری دوست ہوں اور آج اس گھر کی ہر ذمہ داری میں برابر کی شریک ہوں. نتاشا نے اسے حیرت سے دیکھا لیکن آئمہ کے چہرے پر ایک نیا عزم تھا. وہ آئمہ جو کبھی ہاتھوں پر مٹی لگنے سے گھبراتی تھی آج آتا گھوننے لگے. دن گزرنے لگے. آئمہ نے خود کو نتاشا کے گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا. وہ بچوں کو سنبھالتی, نتاشا کے ساتھ کھانا بنواتی اور شام کو نتاشا کے پرانے رجسٹروں سے اپنے علم کو تازہ کرتی. اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سارم کے دیے ہوئے چیک کو کبھی استعمال نہیں کرے گی بلکہ اپنی محنت سے اپنا مقام دوبارہ حاصل کرے گی.
ایک شام جب سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، دروازے پر دستک ہوئی۔ لگتا ہے فارس آ گیا، دانیال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فارس کون؟ آئمہ نے نتاشا سے آہستہ سے پوچھا۔ دانیال کا چھوٹا بھائی ہے، بہت شرارتی لیکن بہت ہی پیارا ہے، نتاشا نے جواب دیا۔ دروازہ کھلا اور ایک وجیح 25-26 سالہ نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کی شکل دانیال سے کافی ملتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں زیادہ شرارت اور چہرے پر زیادہ تازگی تھی۔ السلام علیکم بھائی بھابھی۔ اسے آتی بچوں کو گود میں اٹھا لیا۔ اور میرے بھتیجے بھتیجی کیسے ہیں؟ پھر اس کی نظر صوفے پر خاموشی سے بیٹھے آئمہ پر پڑی۔ اس کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے تھمی۔ وہ اجنبی لیکن اداس آنکھوں والی خوبصورت عورت کو دیکھ کر چونکا۔ دانیال نے تعارف کرایا۔ فارس یہ آئمہ ہے، نتاشا کی سب سے اچھی دوست، اور آئمہ یہ میرا بھائی فارس ہے۔ وعلیکم السلام، آئمہ نے آہستہ سے کہا اور نظریں جھکا لی۔ فارس نے اسے بغور دیکھا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی بھابھی، نتاشا بھابھی آپ کا بہت ذکر کرتی تھیں۔ آئمہ اس کے لہجے میں موجود احترام پر حیران ہوئی۔ رات کے کھانے پر فارس نے ماحول کو بہت خوشگوار رکھا۔ وہ دانیال سے ہنسی مذاق کرتا، بچوں کو تنگ کرتا اور نتاشا سے لاڈ میں مزید کھانے کی فرمائش کرتا۔ آئمہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ یہ وہ خاندانی محبت تھی جس سے وہ محروم ہو گئی تھی۔ کھانے کے بعد جب آئمہ بچوں کو سلانے اندر چلی گئی تو فارس نے دانیال سے پوچھا، بھائی یہ وہی آئمہ ہے نا، پروفیسر والی؟ اس کے لہجے میں تجسس تھا۔ دانیال نے گہرا سانس لیا۔ ہاں فارس وہی ہے، زندگی نے اس کے ساتھ بہت سخت کھیل کھیلا ہے، نتاشا نے کہا۔ لیکن فارس اب وہ بالکل بدل گئی ہیں، تم یقین نہیں کرو گے۔ اس نے سارم کمال کا لاکھوں کا چیک واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اسے اس بے حس آدمی کا 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے۔ فارس جو اب تک آئمہ کو صرف ایک دولت کی پجاری سمجھ رہا تھا، یہ سن کر دنگ رہ گیا۔ کیا واقعی؟ جی ہاں۔ آئمہ اسی وقت کمرے سے باہر آئی، شاید اس نے آخری جملہ سن لیا تھا۔ اس کے چہرے پر اب شرمندگی نہیں بلکہ ایک وقار تھا۔ میں نے دولت کے پیچھے بھاگ کر اپنی عزت نفس کھو دی تھی فارس، اب میں وہ غلطی دوبارہ نہیں دہرا سکتی۔ میں کل سے نوکری ڈھونڈ رہی ہوں۔ فارس کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظروں میں آئمہ کے لیے تجسس نہیں بلکہ ایک انجانا احترام تھا۔ بھابھی اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، فارس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں اسکول کی پرنسپل کو جانتا ہوں، وہ اچھے استاذہ کی تلاش میں، آپ کی قابلیت کے مطابق وہ جگہ بہترین رہے گی۔ آئمہ نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ تو بہت مہربانی ہوگی آپ کی۔ اس میں مہربانی کیسی؟ فارس مسکرایا۔ آپ نتاشا بھابھی کی دوست ہیں، یعنی ہماری بہن ہے، اور بہنوں کی مدد کرنا فرض ہوتا ہے۔ اس رات آئمہ نے محسوس کیا کہ زندگی اسے ایک دوسرا موقع دے رہی ہے، ایک ایسا موقع جہاں دولت نہیں بلکہ محنت اور مخلص رشتے اس کی بنیاد تھے، اور فارس کی صورت میں ایک نیا اندیکھا سہارا اس کی زندگی میں داخل ہو رہا تھا۔ فارس کی مدد سے آئمہ کو ایک معتبر اسکول میں جونیئر ٹیچر کی نوکری مل گئی۔ 2 سال تک سارم کے محل میں ملکہ بن کر رہنے والی آئمہ کے لیے یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اس کی پہلی تنخواہ اس چیک سے بہت کم تھی جو سارم نے اسے بھیجا تھا، لیکن جب اس نے وہ محنت سے کمائے ہوئے چند ہزار روپے نتاشا کے ہاتھ پر رکھے تو اس کی آنکھوں میں جو سکون اور فخر تھا وہ انمول تھا۔ نتاشا، یہ میری پہلی تنخواہ ہے۔ اس کی آواز میں ایک نئی خود اعتمادی تھی۔ یہ زیادہ نہیں ہے، لیکن آج سے اس گھر کے خرچ میں میرا بھی حصہ ہوگا۔ نتاشا نے اسے گلے لگا لیا۔ آئمہ، مجھے تم پر فخر ہے۔ تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم صرف دولت کے سہارے جینے والی لڑکی نہیں ہو۔ آئمہ کی زندگی اب ایک نئے معمول پر چل پڑی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، نتاشا کے ساتھ گھر کا کام کرواتی، بچوں کو تیار کرتی اور پھر سکول چلی جاتی۔ شام کو واپس آ کر وہ بچوں کے ساتھ کھیلتی یا انہیں پڑھاتی۔ اس نے اپنی پرانی ٹیوشن کی مہارت کو دوبارہ زندہ کر لیا تھا۔ فارس اب اکثر دانیال اور نتاشا سے ملنے آنے لگا تھا۔ شروع میں تو وہ اپنے بھائی بھابھی سے ملنے آتا تھا، لیکن جلدی اس کے آنے کا مقصد بدلنے لگا۔ وہ آئمہ کو خاموشی سے احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے دیکھتا تھا۔ وہ اس آئمہ کو دیکھتا تھا جو بچوں کے ساتھ بے فکری سے ہنستی تھی، جو نتاشا کا ہاتھ بٹاتے ہوئے تھکتی نہیں تھی، اور جو اسکول سے واپسی پر تھکی ہونے کے باوجود مسکراتی رہتی تھی۔ وہ اس کی سادگی اور محنت سے بے حد متاثر ہو رہا تھا۔ ایک شام جب آئمہ اسکول سے واپس آئی تو فارس کو لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر ٹھٹکی۔ وہ کافی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ السلام علیکم فارس، آپ کب آئے؟ اس نے اپنا بیگ ایک طرف رکھتے ہوئے پوچھا۔ وعلیکم السلام۔ آئمہ بھابھی، فارس احتراماً کھڑا ہو گیا۔ میں بس ابھی آیا تھا، آپ کے لیے لایا تھا۔ اس نے میز پر پڑا ایک شاپر اس کی طرف بڑھایا۔ آئمہ نے حیرت سے شاپر کھولا۔ اس میں گرم گرم سموسے اور جلیبیاں تھیں۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ آئمہ نے کہا، لیکن اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ بس دل چاہا، فارس نے نرمی سے کہا۔ میں نے سوچا آج اسکول سے تھکی ہوئی آئیں گی تو چائے کے ساتھ اچھا لگے گا۔ نتاشا کچن سے چائے لاتی ہوئی مسکرائی۔ فارس، تم کب سے اتنے سمجھدار ہو گئے؟ بھابھی، میں تو ہمیشہ سے سمجھدار تھا، فارس نے شرارت سے کہا، لیکن اس کی نظریں آئمہ پر تھیں۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے فارس کی آئمہ سے بات چیت بڑھنے لگی۔ وہ اس کے لیے کبھی کبھی کتابیں لے آتا، کبھی اسکول کے نوٹس بنانے میں اس کی مدد کرتے تھا۔ وہ اسے اس کی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں کبھی نہیں پوچھتا تھا، نہ ہی اس نے کبھی اس کے ماضی کا تانا دیا تھا۔ ایک رات دانیال اور نتاشا اپنے کمرے میں تھے جب دانیال نے بات شروع کی۔ نتاشا، تم نے کچھ محسوس کیا؟ کیا مطلب؟ نتاشا نے بچوں کے کپڑے تہہ کرتے ہوئے پوچھا۔
فارس، وہ آج کل کوئی زیادہ نہیں آ رہا، اور اس کا رویہ آئمہ کے ساتھ بہت مختلف ہوتا ہے۔ نتاشا مسکرائی۔ میں نے بھی دیکھا ہے، وہ آئمہ کو پسند کرنے لگا ہے۔ دانیال کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ نہیں نتاشا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آئمہ پہلے ایک بہت بڑے صدمے سے گزری ہے۔ فارس ابھی جوان ہے، جذباتی ہے، وہ آئمہ کی حقیقت کو نہیں جانتا، وہ سب جانتا ہے۔ نتاشا نے سنجیدگی سے کہا، میں نے اسے سب بتا دیا تھا جب آئمہ یہاں آئی تھی۔ فارس آئمہ کے ماضی کو نہیں، اس کے حال کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ اس کی ہمت اور اس کی سادگی پر مر مٹا ہے۔ لیکن کیا آئمہ اس رشتے کے لیے تیار ہوگی؟ دانیال نے تشویش سے کہا۔ وہ مردوں پر اعتبار کرنے سے ڈرتی ہوگی، یہ تو وقت بتائے گا۔ نتاشا نے گہرا سانس لیا۔ لیکن مجھے لگتا ہے فارس وہ واحد شخص ہے جو آئمہ کے زخموں پر مرہم رکھ سکتا ہے۔ وہ جوان ہے، مخلص ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ آئمہ کو اس کی دولت کے لیے نہیں، اس کی ذات کے لیے چاہتا ہے۔ دوسری طرف آئمہ خود بھی اس تبدیلی کو محسوس کر رہی تھی۔ فارس کا وجود اسے اب اجنبی نہیں لگتا تھا۔ اس کا احترام، اس کا خیال رکھنا اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بڑھتی ہوئی پسندیدگی، آئمہ سب سے واقف تھی۔ لیکن وہ خوف زدہ تھی۔ وہ ایک بار غلط فیصلہ کر کے اپنی زندگی تباہ کر چکی تھی۔ اب وہ دوبارہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ ایک شام وہ لان میں بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی جب فارس آیا۔ آپ بہت اچھا پڑھاتی ہیں آئمہ بھابی، فارس نے اسے بچوں کو سکھاتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ آئمہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ شکریہ۔ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ فارس اسے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ آپ نے جس طرح خود کو سنبھالا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ بہت کم لوگوں میں اتنی ہمت ہوتی ہے کہ وہ راگ سے دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں۔ آئمہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں تو بس اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کر رہی ہوں۔ فارس، یہ کفارہ نہیں ہے، یہ زندگی ہے، فارس نے نرمی سے کہا۔ اور آپ کو حق ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ایک نیا خوبصورت موقع دیں۔ آئمہ نے اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سچائی اور خلوص دیکھا جو اس نے سارم کی آنکھوں میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا دل بے ترتیب دھڑکنے لگا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ نتاشا نے انہیں کھانے کے لیے بلا لیا، لیکن فارس کے آخری جملے نے آئمہ کے دل میں امید کی ایک نئی کرن روشن کر دی تھی، جس سے اب تک خوف زدہ تھی۔ رات کا سکوت گہرا ہو چکا تھا۔ نتاشا اور دانیال اپنے بچوں کے ساتھ سونے جا چکے تھے۔ لاؤنج کی مدھم روشنی میں آئمہ میز پر جھکی اسکول کے بچوں کی ٹیسٹ پیپر جانچنے میں مصروف تھی۔ اس کے چہرے پر تکن کے آثار تھے، لیکن ان آثار میں ایک عجیب سا اطمینان بھی تھا۔ اب اسے اپنی شناخت کے لیے کسی مہنگے لباس یا عالیشان گھر کی ضرورت نہیں تھی۔ مس آئمہ کا لقب بھی اس کے لیے باعث فخر تھا۔ وہ اتنی محو تھی کہ اسے دروازے پر کھڑے فارس کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی نہ دی۔ آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ فارس کی گہری سنجیدہ آواز پر آئمہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی خمار اور حیرت تھی۔ فارس، آپ اتنی رات گئے، سب خیریت تو ہے؟ فارس جو عموماً اپنے بھائی بھابھی سے ایسی مذاق کرتا تھا، آج بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو آئمہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خیریت ہی آئمہ؟ وہ دھیرے سے چلتا اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے بھابھی نہیں کہا تھا، اور اس تبدیلی نے آئمہ کے دل کو دھڑکن کو بے ترتیب کر دیا۔ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ آئمہ نے قلم میز پر رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ یکدم سٹ پڑ گئے۔ جی کہیں۔ فارس، میں سن رہی ہوں۔ فارس نے گہرا سانس لیا، جیسے اپنے اندر کے طوفان کو الفاظ دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آئمہ، میں جانتا ہوں کہ آپ کی زندگی ایک بہت بڑے صدمے سے گزری ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کا اعتبار، آپ کے خواب، سب کچھ بکھر چکا ہے۔ آئمہ نے نظریں چکا لی۔ اسے لگا شاید فارس اسے ہمدردی کے دو بول کہنے آیا ہے۔ فارس پلیز، اگر آپ میرے ماضی کے بارے میں آپ کے ماضی کے بارے میں بات کرنے نہیں آیا ہوں۔ فارس کی آواز میں غیر متوقع مضبوطی تھی۔ میں آپ کے حال اور اپنے مستقبل کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ آئمہ نے اسے الجھن سے دیکھا تھا۔ جب سے آپ اس گھر میں آئی ہیں، فارس نے بات جاری رکھی، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ میں نے وہ آئمہ نہیں دیکھی جو کسی امیر پروفیسر کی بیوی تھی۔ میں نے سائمہ کو دیکھا ہے جو راگ سے دوبارہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ میں نے اس عورت کو دیکھا جو لاکھوں کے چیک کو ٹھکرا کر چند ہزار کی نوکری میں اپنا وقار ڈھونڈتی رہی ہے۔ وہ رکا، اس کی آنکھیں آئمہ کے چہرے پر جمی تھیں۔ آئمہ، میں اس ہمت اور سادگی کی عزت کرتا ہوں۔ میں آپ کو پسند کرنے لگا ہوں۔ یہ الفاظ آئمہ کے سر پر کسی دھماکے کی طرح نہیں، بلکہ ایک ایسی بارش کی طرح برسے جس کی اسے امید ہی نہیں تھی۔ وہ ساکت رہ گئی۔ فارس، اس کی آواز بامشکل نکلی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں اپنی زندگی میں آج سب سے زیادہ ہوش میں ہوں۔ آئمہ بے اختیار ہنس پڑی۔ یہ ہنسی خوشی کی نہیں بلکہ ایک تلخ بے یقینی کی تھی۔ فارس، آپ اپنا مذاق کیوں بنوا رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ میں ایک طلاق یافتہ عورت ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کا بدترین فیصلہ کیا تھا۔ میں وہ عورت ہوں جس نے اپنے ماں باپ کی عزت کو دولت کے لیے داؤ پر لگا دیا تھا۔ آپ ایک بہادر عورت ہیں۔ فارس نے اس کی بات کاٹ دی۔ میرے لیے طلاق یافتہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ نے غلط اور زہریلے رشتے کو ختم کرنے کی ہمت کی۔ لیکن میں آپ سے عمر میں بڑی ہوں۔ آئمہ نے ایک اور دلیل دی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ایک جوان کنوارا لڑکا، ایک متلقہ سے؟ لوگوں کی پرواہ میں نے کب کی ہے؟ فارس کے لہجے میں اب جذبات کی شدت تھی۔ اور عمر تو صرف ایک عدد ہے۔ آپ کا پہلا شوہر آپ سے کتنا بڑا تھا؟ کیا اس بڑی عمر نے اسے سمجھدار بنایا؟ نہیں، اس نے صرف آپ کو دھوکہ دیا۔ آئمہ، آپ نے ایک ادھیر عمر امیر آدمی کا تجربہ کر لیا، اب ایک جوان محنتی لیکن مخلص آدمی کا تجربہ بھی کر کے دیکھیں۔ آئمہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ فارس اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کے قریب میز کی دوسری طرف کھڑا ہو گیا۔
میں آپ کو والیشان محل، وہ مہنگی گاڑیاں، وہ نوکر چاکر نہیں دے سکتا۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا گھر ہے، ایک معمولی سی نوکری ہے، لیکن میرے پاس ایک دل ہے جو بہت مخلص ہے۔ اس نے اپنی آواز دھیمی کی۔ میں آپ کو بہت پیار دوں گا آئمہ، اتنا پیار کہ آپ اپنی زندگی کی ہر تلخی بھول جائیں گے۔ میں آپ کی جوانی کو قید نہیں کروں گا، میں اس میں آپ کا ساتھی بنوں گا۔ میں آپ کی ماضی کو نہیں کریدوں گا، میں آپ کا مستقبل سجاؤں گا۔ آئمہ سسکیاں لینے لگی۔ فارس، میں دوبارہ اعتبار کرنے سے ڈرتی ہوں، مجھ پر اعتبار کرے آئمہ، اس نے بے چینی سے کہا۔ بس ایک بار۔ اتنے میں نتاشا اور دانیال، جو شاید ان کی بلند ہوتی آوازوں سے جاگ گئے تھے، دروازے میں آ کھڑے ہوئے۔ آئمہ انہیں دیکھ کر شرمندگی سے سمٹ گئی۔ فارس، دانیال نے ایک بڑے بھائی کے طور پر سنجیدگی سے پکارا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ فارس فوراً اپنے بھائی کی طرف مڑا، اس کے لہجے میں اب کوئی جھجک نہیں تھی۔ بھائی، میں آئمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ دونوں کی اجازت اور مدد چاہتا ہوں۔ دانیال نے ایک نظر آئمہ پر ڈالی جو آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی، پھر اس نے نتاشا کو دیکھا۔ نتاشا مسکراتی ہوئی آئمہ کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آئمہ، آج اگر تم نے انکار کیا نا تو میں تم سے ساری زندگی بات نہیں کروں گی۔ نتاشا، آئمہ نے التجا بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں آئمہ، نتاشا نے سختی سے کہا۔ زندگی نے تمہیں ایک بار ٹھوکر دی تھی کیونکہ تم نے دولت کو چنا تھا۔ آج زندگی تمہیں ایک ہیرا دے رہی ہے جو تمہیں تمہاری ذات کے لیے چاہتا ہے۔ اگر آج تم نے خلوص کو ٹھکرا دیا تو تم سے بڑی بے وقوف کوئی نہیں ہوگی۔ دانیال بھی ان کے قریب آیا۔ آئمہ بہن، فارس میرا بھائی ہے، میں اسے جانتا ہوں، وہ جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ اگر آپ راضی ہیں تو ہمیں اس سے زیادہ خوشی نہیں ہوگی۔ آئمہ نے روتی ہوئی آنکھوں سے فارس کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں امید، محبت اور ایک بے پناہ خلوص تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھ لیا تھا۔ اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ چند دن بعد نتاشا کا وہی چھوٹا سا لاؤنج آج پھولوں سے سجا تھا۔ آئمہ کے والدین، جنہیں نتاشا اور دانیال خود سے منا کر لائے تھے، سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ریحان صاحب نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ بیٹی، ہمیں معاف کر دینا، ہم نے تمہارے مشکل وقت میں تمہارا ساتھ نہیں دیا۔ نہیں ابو، غلطی میری تھی۔ آئمہ نے ان کا ہاتھ چوم لیا۔ لیکن آج مجھے میری غلطی کا بہترین انعام مل رہا ہے۔ آئمہ نے ہلکے سبز رنگ کا ایک سادہ سا جوڑا پہنا تھا۔ کوئی بھاری زیورات نہیں تھے، لیکن اس کے چہرے پر جو نور اور سکون تھا وہ بے مثال تھا۔ جب قاضی صاحب نے پوچھا، آئمہ، ریحان، کیا آپ کو فارس، دانیال بحیثیت شوہر قبول ہے؟ آئمہ نے اپنی آنکھیں بند کی۔ اسے اپنا پہلا نکاح یاد آیا۔ جب اس نے قبول ہے کہا تھا تو اس کی آواز میں ضد، غرور اور دولت کی چنکار تھی۔ آج جب اس نے اپنی نم آنکھیں کھولیں اور فارس کی منتظر نگاہوں کو دیکھا تو اس کی آواز میں شکر، سکون اور مکمل اعتماد تھا۔ قبول ہے۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ آئمہ، جلدی کریں، ارحم اور عریشہ کب سے انتظار کر رہے ہیں، اور یہ آپ کا شہزادہ آج میری گود سے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ فارس کی آواز کچن تک آئی۔ آئمہ جب ایک معتبر اسکول کی وائس پرنسپل بن چکی تھی، مسکراتی ہوئی باہر آئی۔ اس کا 2 سالہ بیٹا راہم بالکل اپنے باپ کی تصویر تھا اور اسی کی گود میں بیٹھا کہہ کے لگا رہا تھا۔ نتاشا اور دانیال ہر اتوار ان کے گھر آتے تھے۔ ان کا چھوٹا سا اپارٹمنٹ بچوں کے شور سے گونج رہا تھا۔ آ گئی میں، آئمہ نے چائے کی ٹرے میز پر رکھی۔ اور راہم، بس کرتے ہیں، اپنے بابا کو کتنا تنگ کریں گے۔ فارس نے راہم کو ہوا میں اچھالا اور پھر آئمہ کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری۔ تھک گئی ہو؟ آئمہ نے اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ جب تم اور راہم میرے پاس ہوتے ہو تو میں تھک ہی نہیں سکتی۔ فارس نے اسے محبت سے دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا، میں تمہیں بہت پیار دوں گا۔ آئمہ نے آنکھیں موند دی۔ اس کی زندگی کا سفر کتنا عجیب تھا۔ اس نے دولت کی گردش میں پڑ کر اپنی جوانی، اپنی عزت اور اپنا سکون سب کچھ کھو دیا تھا۔ وہ سارم کمال کے سنہری کف سے شکست خوردہ پرندے کی طرح نکلی تھی، لیکن پھر زندگی نے اسے خلوص کی گردش میں شامل کر دیا۔ فارس کی بے لوث جوان محبت نے اس کے تمام زخم بھر دیا تھا۔ آج وہ چھوٹے سے گھر کی ملکہ تھی جہاں دولت نہیں بلکہ محبت، عزت اور ان کے بیٹے کی ہنسی راج کرتی تھی۔ اس نے جان لیا تھا کہ اصل کامیابی کسی ادھیر عمر امیر شخص سے شادی میں نہیں بلکہ ایک مخلص ہم سفر کے ساتھ جوانی بتانے میں ہے۔